میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حوض کوثر پر مجھے ایسی قومیں ملیں گی جنہیں میں بہت زیادہ درود پاک پڑھنے کے سبب ہی پہچانوں گا۔ اے دین حق کے راہبر، تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائیں، اے بے کسوں کے یاور تم پر سلام ہر دم۔ اپنے گدائے در کی لیجئے خبر خدا را، کیجئے کرم حسن پر تم پر سلام ہر دم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی ہمیں کثرت کرنی چاہیے، اور جس مجلس میں بیٹھیں، جس محفل میں بیٹھیں تو درود پاک پڑھ لیا کریں۔ مجلس جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ یعنی بیٹھنے کی جگہ، یعنی 4-5 بھی جب بیٹھ جائیں، 2-4 بھی جب بیٹھ جائیں تو یہ بھی مجلس ہوتی ہے۔ تو بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ بیٹھتے ہیں، لیکن گھر میں جب ہم بیٹھتے ہیں 3-4 کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کبھی بھائی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کبھی ابو کے ساتھ بیٹھتے ہیں، 2-4 گھر والے جو بیٹھتے ہیں، اسی طرح کبھی جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو کبھی رشتہ داروں کے یہاں جاتے ہیں تو کوئی چند ایک لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ بھی مجلس ہے، اور اس میں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ جہاں بھی بیٹھے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ درود پاک ہمارا پڑھنا جو ہے وہ ہماری روٹین میں آ جائے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم درود پاک پڑھیں، کیونکہ جب درود پاک پڑھا جاتا ہے تو منہ سے خوشبو جو ہے وہ نکلتی ہے، اور جو فرشتے ہیں وہ اس خوشبو کو پہچانتے ہیں، فرشتے ہیں وہ اس خوشبو کو پہچانتے ہیں، اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ خوشبو جو ہے یہ کسی محفل میں، کسی مجلس میں جو ہے یہ درود پاک پڑھا گیا ہے تو یہ اس کی خوشبو ہے۔ تو جب اللہ کا ذکر کرتا ہے بندہ اور درود پڑھتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے، اللہ اکبر کا ورد کرتا ہے، تو منہ سے خوشبو نکلتی ہے۔ جیسے غیبت کرتا ہے تو منہ سے بو نکلتی ہے، اور وہ ایسی بو ہوتی ہے کہ جس سے فضا بدبودار ہو جاتی ہے۔ تو پہلے جو ہے وہ پتہ چل جاتا تھا اگر کہیں غیبت ہوئی ہوتی تھی تو، کہ وہ اس کی بو محسوس ہونے لگتی تھی فضا میں، تو پتہ چلتا تھا کہ کہیں کسی نے کوئی غیبت کی ہے۔ تو اب کیا غیبت نہیں ہو رہی؟ اب تو ہمیں بو محسوس ہی نہیں ہو رہی، تو کیا اب غیبت نہیں ہو رہی؟ اب تو بہت غیبت ہو رہی ہے۔ کون سی مجلس، کون سی محفل، کون سی چوپال، کون سی دکان، کون سا آفس، کون سا گھر، کون سی بیٹھک ایسی ہوگی جہاں غیبت نہیں ہوتی ہوگی؟ لیکن بات یہ ہے، اتنی غیبت ہو گئی، اتنی غیبت ہو گئی کہ فضا جو ہے یہ غیبت کی بو سے بدبودار تو ہے، لیکن ہماری ناک اٹ گئی۔ جیسے ہم کوئی خوشبو لگاتے ہیں تو ہمیں پھر تھوڑی دیر میں وہ خوشبو ہمیں نہیں آتی، جو کوئی قریب سے گزرے گا تو اس کو آئے گی، لیکن ہمیں نہیں آئے گی۔ کیوں؟ ناک اٹ جاتی ہے۔ چمڑا رینگنے والے کے پاس آپ کھڑے نہیں رہ سکتے ہیں، چمڑا جو کلر کرتے ہیں اس پہ بڑی جو ہے وہ بو ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، اس پہ ہم نہیں کھڑے رہ سکتے، لیکن جو کام کر رہا ہوتا ہے مزدور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ناک جو ہے اٹ جاتی ہے۔ تو غیبت اتنی اور ہو چکی ہے کہ فضا بدبودار ہے، اور اس بدبو سے ہماری ناک اٹ گئی ہے، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو خیر، جب غیبت اور گناہ کرنے سے منہ سے بو نکلتی ہے تو بھائی درود پاک پڑھنے سے خوشبو ظاہر ہوتی ہے، خوشبو نکلتی ہے اللہ کا ورد کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے۔ تو کسی بھی مجلس میں بیٹھیں، کسی بھی محفل میں بیٹھیں تو درود پاک جو ہے وہ ضرور پڑھا کریں، تو اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ ترجمہ کنز العرفان، اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ پیارے پیارے اسلام پہ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک معاشرے کے ایک اہم معاملے پر جو ہے وہ بات کریں گے۔ وہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ اس کا اثر جو ہے ہمارے اخلاق پر، ہمارے کردار پر، ہماری گفتار پر، ہمارے دیکھنے پر، ہمارے بولنے پر، ہمارے سننے پر، ہمارے چلنے پر، ہمارے ظاہر پر، ہمارے باطن پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور یہ بہت اہم اثر ہے کہ وہ معاملہ ایسا ہے کہ اخلاق پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اخلاق، خلق منس عادت، اخلاق عادتیں، ہماری عادتوں پر، عادتیں اچھی ہونی چاہیے، عادتیں ستھری ہونی چاہیے، عادتیں پاکیزہ ہونی چاہیے، کلام ستھرا ہونا چاہیے، کلام پاکیزہ ہونا چاہیے، نگاہیں اچھی ہونی چاہیے، حیا سے جھکی ہوئی ہونی چاہیے، کان وہ سنیں کہ جو اللہ کا ذکر ہو، اچھی بات سنیں، بری بات نہ سنیں، قدم نیکیوں کی طرف بڑھنے چاہیے، ہاتھ اٹھے تو نیکی ہونی چاہیے، بندہ سوچے تو نیکی کے متعلق سوچے، باطن ستھرا ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے، حسد سے نہیں بھرا ہونا چاہیے، تکبر سے نہیں بھرا ہونا چاہیے، بغض سے نہیں بھرا ہونا چاہیے، کینہ مسلم سے سینہ صاف ہونا چاہیے، آپس میں محبت ہونی چاہیے، الفت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے۔ تو اخلاق کا چیپٹر تو بہت وسیع چیپٹر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عادتیں، کردار، اس سب پر اس معاملے کا اثر پڑتا ہے، لیکن ہم اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، ہم اتنی توجہ اس کو نہیں دیتے۔ وہ معاملہ کیا ہے؟ وہ ہے ہماری بیٹھکیں، کہ ہم کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم کس کے ساتھ اٹھتے ہیں، ہم کس کے ساتھ گھومتے ہیں، ہم کس کے ساتھ پھرتے ہیں۔ شاید ہی معاشرے کا کوئی فرد ہو جس کا فرینڈ سرکل نہ ہو۔ فرینڈ سرکل تو ہوتا ہے، گیدرنگ تو ہوتی ہے، کہ انسان جو ہے وہ اکیلا رہ نہیں سکتا، انسان کو انسیت چاہیے، اکیلا وہ نہیں رہ سکتا، چاہے کوئی بھی ہو۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کسی کو بہت بڑا محل دیا جائے، یعنی کراچی شہر جتنا محل دے دیا جائے کسی کو، عموماً اتنا بڑا محل تو نہیں ہوتا ہے، لیکن اتنا بڑا محل، کراچی شہر جتنا محل کسی کو دے دیا جائے، ہر آسائش اس میں ہو، تو باغات بھی ہوں، تو پھل بھی ہو، تو چلے بھائی سوئمنگ پول بھی اس کے اندر ہے، تو جو کار آپ کو چاہیے وہ کار بھی آپ کو مل جائے گی، جو کھانا ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا، جو پینا ہے آپ کو وہ بھی مل جائے گا، جو پہننا ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو اکیلا رہنا ہے، کوئی دوسرا آپ کے ساتھ ہوگا نہیں، نہ والد ہوں گے، نہ والدہ ہوگی، نہ بھائی ہوگا، نہ بہن ہوگی، نہ بچے ہوں گے، کوئی بھی نہیں، آپ کو اکیلے رہنا ہے، کوئی بھی دوست نہیں ہو، آپ کا کوئی پڑوسی بھی نہیں ہے، تو کوئی اس آفر کو قبول کرے گا؟ اس لالچ میں آ کر ہو سکتا ہے کہ قبول کر لے کہ نہیں بھائی اتنا بڑا محل مل رہا ہے، وہ کب ملے گا، پھر بھائی لے لو، ہاں صحیح ہے، لیکن ایک دن گزارے گا، زیادہ سے زیادہ 2 دن، تیسرے دن بولے گا بھائی اپنا محل اپنے پاس رکھو، مجھے نہیں چاہیے، یہ آسائشیں مجھے نہیں چاہیے، یہ لذتیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے انسیت چاہیے، مجھے کوئی بندہ چاہیے۔ ایک بات ہے، تو بندہ اکیلا رہ نہیں سکتا، اس کو انسیت چاہیے، اکیلا ہوگا تو اس کو وحشت ہوتی ہے، گھروں میں وحشت ہوتی ہے، اکیلا ہو تو لائٹ چلی جائے، اندھیرا ہو جائے تو وحشت ہوتی ہے، اکیلے بیٹھے بیٹھے وحشت ہونے لگ جاتی ہے۔ تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا کوئی فرینڈ سرکل نہ ہو، تبھی تو حقوق العباد کے معاملات ہیں کہ بندہ اکیلا رہ نہیں سکتا، تو جب بندوں کے ساتھ رہنا ہے تو پھر بندوں کے حقوق ہیں، ان کے آپ حقوق ادا کریں۔ تو ہر ایک کا فرینڈ سرکل ایک ہوتا ہے، جس کے پاس فارغ وقت گزارنے کے لیے کوئی جا کر بیٹھ جاتا ہے، روٹین ہوتی ہے روز کی، کئیوں کی روٹین ہوتی ہے، ایک باقاعدہ اسکیجول اس کا جو ہے وہ ایک شیڈیول ہوتا ہے اس کا، کہ بھئی کام کا یہ وقت ہے، کام سے آنا ہے، گھر پر جائے گا، کچھ کھا پی کر فریش ہو کر جو ہے بس دوستوں کے پاس بیٹھ جانا ہے، فلاں ہوٹل پہ جا کر بیٹھ جانا ہے، فلاں چوپال پر جا کر بیٹھ جانا ہے، فلاں چوک پر جا کر بیٹھ جانا ہے، فلاں گلی کے کونے پر یہ روز جمع ہوتے ہیں، یا ایک کار لے کر آتا ہے، 5 بیٹھتے ہیں، 4 بیٹھتے ہیں، لانگ ڈرائیو پر چلے جاتے ہیں، تو پھر کہیں جا کر کچھ کھاتے ہیں، کچھ پیتے ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہے، تو یہ ایک ہے۔ اور عموماً چائے کے ہوٹلوں پر اور یہ ہوتے ہیں، رات لیٹ تک جو ہے بعض لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا
اپنے اپنے دوستوں کے پاس بھی ہمارا ایک اچھا وقت گزرتا ہے. تو ہماری یہ جو بیٹھکیں ہیں اس کی اہمیت بہت ہے. ہماری بیٹھک کیسی ہونی چاہیے, کس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے, اس تعلق سے آج ہم قرآن و حدیث کی تعلیمات سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ پاک ہمیں درست بات سننے, سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے شروع میں جو آیت کریمہ سنی, الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ, اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے. تو اس آیت کریمہ میں دوستی کی دو قسمیں ارشاد ہوتی ہیں. نمبر ایک دوستی وہ ہے جو روز قیامت دشمنی میں بدل جائے گی, اور یہ عموماً گناہوں بھری دوستیاں ہوتی ہیں. اسی طرح عموماً دنیا داری پر مبنی جو دوستیاں ہوتی ہے, جو نیکی کی بنیاد پر قائم نہیں ہوتی, وہ بھی روز قیامت باقی نہیں رہیں گی. بلکہ قیامت تو بہت دور کی بات ہے, عموماً ایسی دوستیاں قبر کے گڑھے تک ساتھ نہیں دیتی. یعنی بروز محشر یہ ایک اہم ترین دن ہے, فیصلے کا دن ہے. کس کو جہنم میں جانے کا حکم ہوتا ہے, کس کو جنت میں جانے کا حکم ہوتا ہے. زندگی مختصر ہے, موت آنی ہے, قبر میں اترنا ہے, پھر محشر کے دن اٹھنا ہے. پتہ نہیں کتنے 100 سال تک ہمیں قبر میں رہنا پڑے, پھر محشر کے دن فیصلہ ہوگا. اللہ ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب کرے, اور سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی اللہ پاک ہمیں جہنم میں داخل نہ فرمائے. جہنم کا عذاب کوئی بھی برداشت کر نہیں سکتا, تو ہر ایک کو جنت میں جانا ہے. تو یہ جو دوستیاں ہیں جو دنیا کے مفاد کی بنیاد پر ہوتی ہے, یا جو بری دوستیاں ہوتی ہیں, یہ محشر کے روز جو ہے کام نہیں آئے گی, بلکہ دشمنی میں بدل جائے گی. بندہ کہے گا تو نے مجھے گمراہ کر دیا, تو نے مجھے نیکی سے دور کر دیا, تو ہائے ہائے کاش میں نے تجھ سے دوستی نہ کی ہوتی. تیری دوستی کی سبب میں گناہوں میں پڑا, میں بدکاری میں پڑا, میں دہشت گرد بن گیا, میں قاتل بن گیا, میں جواری بن گیا, میں شرابی بن گیا, معاذ اللہ میں بدکار بن گیا, میں ماں باپ کا نافرمان بن گیا. تیری صحبت سے میری دنیا بھی بری ہو گئی, میری قبر بھی بری ہو گئی, آخرت میں بھی میں پھنس گیا. کاش 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 تجھ سے میں نے دوستی نہ کی ہوتی, تجھ سے میں نے دوستی نہ کی ہوتی. بروز قیامت بندہ یہ کہے گا کہ تیری وجہ سے میں گمراہی میں پڑا, کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. الصحبت مؤثرہ, صحبت کا اثر ہوتا ہی ہوتا ہے. آپ کسی کے ساتھ چند منٹ بھی بیٹھیں گے نا, اس کا اثر ہونا ضرور ہے, یہ یاد رکھیے گا. آپ کی صحبت کا اس پر اثر ہوگا, اس کی صحبت کا آپ پر اثر ہوگا. تو بندہ جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کا اثر اس پر آتا ہے. دیکھیں شرابی ماں باپ نہیں بناتے, ماں شرابی نہیں بناتی, باپ جواری نہیں بناتا, بھائی دہشت گرد اور قاتل نہیں بناتا. ایک شریف و نفس آدمی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک نوجوان ہوتا ہے, لیکن وہ مطلب کہ حیا بھی اس کے اندر ہوتی ہے. اتنا مطلب وہ بے باک نہیں ہوتا, بے حیا نہیں ہوتا, اس کی گفتگو بھی اچھی ہوتی ہے, لیکن اچانک اس کی گفتگو بدل جاتی ہے. اچانک اس کی گفتگو میں فرق آ جاتا ہے, اس کی گفتگو ہارڈ ہو جاتی ہے, بے حیائی اس کے اندر جو ہے وہ جھلکنے لگتی ہے. ہاں, اور اس کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے, اس کی باتیں سخت ہو جاتی ہے, اس کی سوچ عجیب ہو جاتی ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے, اس کو کسی کی صحبت ایسی مل گئی, اس کو کسی کی ایسے کی صحبت مل گئی, ایسے کے ساتھ یہ بیٹھنے اٹھنے لگ گیا جس کی گفتگو اچھی نہیں ہے, جس کی سوچ اچھی نہیں ہے, جس کا باطن اچھا نہیں ہے, جس کی آنکھیں اچھی نہیں ہیں. جی ایسے کا اثر اس پر پڑ گیا, تو اب اس کا اثر اس کے اندر آنے لگ گیا. وہ جو گفتگو کرتا ہے یہ بھی وہ کرنے لگ گیا. جیسا کہ بری جو صحبت ہوتی ہے اس کے نقصانات ہے جو ہیں, کہ ایک پنجاب کا واقعہ ہے کہ ایک گھر تھا, تو اس میں سے بدبو آ رہی تھی. وہ گھر بند تھا, بڑی عجیب بدبو آ رہی تھی. تو محلے والوں نے جو ہے وہ پولیس کو اطلاع کی, اور پولیس کو بلوایا گیا. اور جب اس دروازے کو بجایا گیا تو کوئی کھولنے والا نہیں, وہ بند تھا کسی طرح. تو اس کو پھر توڑا گیا, اور اندر گئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان کی لاش رکھی ہوئی تھی, اور وہ بھی بہت پرانی ہو گئی تھی, اور کئی اعضاء سڑ چکے تھے, اس پہ کیڑے رینگ رہے تھے. تو کئی بچے اور وہاں ایسے تھے جنہوں نے دیکھا تو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. پھر جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ایک مزدور نوجوان تھا, کہیں اور سے آیا تھا, یہاں پر کرائے کا گھر لیا تھا, یہاں پر رہتا تھا, مزدوری کرتا تھا, اور رات کو ہی اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر جوا کھیلتا تھا. اور پھر جو ہے ایک مرتبہ یہ جوئے میں اچھی رقم جیت گیا. دوست جو ہے وہ ہارے, تو جب بہت اچھی رقم اس نے جیت لی
تو پھر دوستوں نے جو ہے اس کا گلا گھونٹ دیا اور اس کو کرنٹ دے 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 کر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور سب اس طرح چھوڑ کر جو ہے دروازہ بند کر کے وہ چلے گئے۔ اب یہ جو ہے وہ جواریوں کی دوستی، اس کا دوست بنا تھا، جوئے میں پڑا تھا، تو اس کا حال کیا ہو گیا، یہ حال ہو گیا۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمیں ملیں گے۔ تو بروز محشر یہ دوستی جو ہے یہ کام نہیں آئے گی میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ غرض وہ دوستیاں جو دنیا داری کی بنیاد پر ہوتی ہیں وہ روز قیامت تو کیا قبر کے گڑھے تک بھی ساتھ نہیں چلتی۔ موت آ گئی تو وہ دوست اصال ثواب تھوڑی کرے گا، دوست روئے گا تھوڑی، دوست گڑ گڑائے گا تھوڑی، روز دعائیں تھوڑی، دوست دعائیں تھوڑی اس کے لیے کر رہا ہوگا۔ اس کو دعا کرنا کدھر آتی ہے، اس کو گڑ گڑانا کدھر آتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے کوئی بھی دوست ہو، اس کا انتقال ہوتا ہے تو وقتی طور پر افسوس ہوتا ہے۔ ہمیں یاد ہے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بنی تھی کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے پہلے ایک فرینڈ سرکل تو میں نے کہا نا سب کا ہی ہوتا ہے، آپ کا بھی ہوتا ہے۔ اب دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آئے تو پھر فرینڈ سرکل جو ہے وہ دعوت اسلامی والوں کا ہو گیا، نیکوں کا ہو گیا، اجتماع میں جانے والوں کا ہو گیا، قافلوں میں سفر کرنے والوں کا ہو گیا، نمازیوں کا ہو گیا، تو پھر اس کا اثر ہم پر پڑتا رہا۔ لیکن اس سے پہلے بھی ایک فرینڈ سرکل تھا، یہ ماحول نہیں ملا تھا۔ تو ہمارے فرینڈ سرکل میں ہمارے ایک دوست کا انتقال ہوا تھا، بیمار بھی کافی رہا، ہوا کافی عرصے بیمار رہے اور اس کا انتقال ہو گیا۔ جب خبر پہنچی تو تکلیف ہوئی کہ یار انتقال ہو گیا، ساتھ بیٹھنے والے، ساتھ اٹھنے والے، ساتھ کھیلنے والے، ساتھ کھانے والے، ساتھ پینے والے، ساتھ رہنے والا دوست انتقال ہو گیا۔ گھر پہنچ گئے، اب غسل وغیرہ تو ہم نے نہیں دیا۔ دعوت اسلامی کا جب دینی ماحول ہوتا ہے تو غسل دینے والے بھی اسلامی بھائی ہوتے، سنت کے مطابق غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں۔ ظاہر کہ ہم تو وہ ایک دنیاوی دوستی تھی ہماری، دنیا داری والا معاملہ تھا، وہ تو تھا نہیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ ہم ایک روم میں ہمارے دوست کی جو ہے میت رکھی ہوئی تھی کفن وغیرہ پہنا کر۔ اب ہم ذکر و اذکار تھوڑی کر رہے تھے، ہم درود و سلام تھوڑی کر رہے تھے، ہم تو دوسرے روم میں بیٹھے تھے اس کے گھر میں، اور آپس میں افسوس بھی کر رہے تھے یار انتقال ہو گیا، چلا گیا یہ ہمارا دوست۔ پھر جو ہے کچھ وقت گزرا، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، وہ بہت اچھی طرح یاد ہے۔ تو کرتے کرتے ہم ہنسی مذاق میں لگ گئے، دوست تھے نا، تو ہم اپنے اس سے تھوڑی دیر وہ اثر ہوا، حالانکہ دوسرے کمرے میں دوست کی لاش رکھی ہوئی ہے اور ایک کمرے میں بیٹھ کر ہم ہنسی مذاق کر رہے تھے، بہت اچھی طرح یاد ہے۔ مجھے یاد آتا ہے تو مجھے حیرت ہوتی ہے وہ کون سی دوستی تھی یار۔ ابھی دوست کو مرے ہوئے ٹائم کتنا ہوا یار، ابھی تو اس کو تدفین بھی نہیں ہوئی، قبر میں بھی نہیں اتارا، اور تھوڑی دیر افسوس ہوا، تھوڑی دیر بیٹھے، اور پھر وہ اب تھوڑی دیر تو افسوس کریں گے انتقال ہو گیا، ایسا دوست تھا، ساتھ جاتا تھا، یہ ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا۔ اب یہ کتنی دیر کریں گے؟ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کچھ تو بولنا ہے، اچھا بولنا تو آتا نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کا تو ذہن نہیں ہے، نہ کلمہ زبان سے نکلتا ہے، کیونکہ صحبت کلمہ پڑھنے والوں کی نہیں تھی نا، صحبت درود و سلام پڑھنے والوں کی نہیں تھی نا، زبان پر درود و سلام روز جاری نہیں ہوتا تھا، زبان پر کلمہ پاک جاری نہیں ہوتا تھا، تو ایسے وقت میں کیسے جاری ہوگا زبان پر؟ یہی بات ہے نا۔ تو یہ ہے کہ یہ دوست ہوتے ہیں۔ اب یہ کیا اصال ثواب کریں گے، کیا نماز جنازہ پڑھیں گے، کیا نماز جنازہ ان کو پڑھنا آتا ہوگا، کیا یہ قبر میں اتاریں گے، اور کیا مطلب کہ قبر پر کھڑے رہیں گے۔ دوست کھڑے تھوڑی رہتے قبر پر، تدفین کر کے تو اچھے قریبی رشتہ دار بھی جو ہے وہ رخصت ہو جاتے ہیں، باپ بھی چلا جاتا ہے، جبکہ بہار شریعت میں ہے کہ تدفین کے بعد قبر پر اتنی دیر تو کھڑا رہے کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے، کسی کی قبر پر اتنی دیر تو کھڑے رہو اور درود و سلام پڑھتے رہو، ذکر و اذکار کرتے رہو، اور اس کے لیے دعا کرتے رہو، استغفار کا ورد کرتے رہو۔ تو کتنی دیر لوگ کھڑے ہوتے؟ نہیں کھڑے ہوتے۔ اچھا کھڑے ہو کے کریں گے کہ اگر کھڑے ہو بھی جائیں تو کیا کریں گے؟ تو پڑھنا تو آتا نہیں ہے، اصال ثواب بھی نہیں آتا، کوئی صحبت ایسی نہیں ملی، ماحول ایسے نہیں ملا، تو پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے بری دوستیوں کے نقصانات، بری صحبت کا اثر میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں کردار پر، گفتار پر، فیوچر پر، حال جو ہے اس پر پڑتا ہے، ظاہر پر، باطن پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ بری صحبت مل جائے بندے کا مستقبل برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر اس کی توجہ برائیوں کی طرف ہو جاتی ہے، یہ اپنے دنیاوی فیوچر کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ اچھا خاصا ذہین، اچھا خاصا جو ہے وہ پڑھاکو، پڑھنے والا، لیکن بری صحبت ملتی ہے تو اس کی سوچ ہی تبدیل ہو جاتی ہے، گندی سوچ اس کے آ جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے جب گندی باتیں ہوگی تو گندی سوچ ہوگی،
جب گندی سوچ ہوگی تو جب بندہ کچھ پڑھ بھی رہا ہوگا تو وہی سوچ اس کو جو ہے اس کے سامنے آ رہی ہوگی، تو اب کیا اس کا اس پہ دل لگے گا۔ خیر اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور برے دوستوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو بری صحبت ہمیں نہیں اپنانی، دنیا بھی برباد، قبر بھی برباد، آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی بھلائیوں سے محروم نہ فرمائے۔ غرض وہ دوستیاں جو دنیا داری کی بنیاد پر ہوتی ہے وہ روز قیامت تو کیا قبر کے گڑھے تک بھی ساتھ نہیں چلتی۔ دوسری دوستی کے متعلق فرمایا الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے، سوائے پرہیزگاروں کے، یعنی نیک لوگوں کی دوستی، ان کی بیٹھک، ان کا پیار، ان کی محبت ہے جو دنیا ہی میں نہیں بلکہ قیامت کے دن اس نفسا نفسی کے عالم میں بھی قائم رہے گی اور کام بھی آئے گی، اور کام بھی آئے گی۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک سنیے، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت گناہ گاروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب نیک لوگ جن کی بخشش ہو چکی ہوگی وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے اللہ پاک یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ مل کر نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک فرمائے گا اذهبوا، یعنی جہنم کے اندر چلے جاؤ، جس کے دل میں دینار برابر بھی ایمان پاؤ اسے جہنم سے نکال کر لے آؤ۔ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان بخشے ہووں پر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی۔ یہ جو جنت میں جا چکے ہوں گے تو ان کو جہنم میں جائیں گے تو ان پر جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی، یہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے اور جس جس کو پہچانتے ہوں گے انہیں نکال کر باہر لے آئیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہے نیک لوگوں کی بیٹھک، ان کی دوستی، ان کی صحبت کا فیضان کہ ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ ملے، ان کے ساتھ جلے، دوستی رکھیں تو دنیا ہی نہیں قبر حشر جنت میں جانے تک یہ ساتھ نبھائیں گے۔ یعنی جنت میں داخل ہو گئے، کہیں وہ دوست کہاں گئے ہمارے، وہ دوست کہاں ہیں جن کے ساتھ ہم بیٹھتے تھے، جن کے ساتھ ہم نماز پڑھتے تھے یا ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، نیک اجتماعات میں ہوتے تھے، نیک کاموں میں ہوتے تھے، وہ دوست کہاں ہیں؟ وہ جہنم میں گناہوں کے سبب جا چکے ہوں گے تو اللہ پاک انہیں اجازت عطا فرمائے گا، جہنم کی آگ ان پر حرام ہوگی، یہ جہنم میں داخل ہوں گے اور اپنے دوستوں کو نکال کر جنت میں لے کر آئیں گے۔ تو نیک دوست جو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں وہ شفاعت کرواتے ہیں، وہ بھی شفاعت کروائیں گے۔ ہاں انبیاء شفاعت کروائیں گے، صحابہ شفاعت کروائیں گے، اولیاء شفاعت کروائیں گے، پیران اعظام شفاعت کروائیں گے، تو نیک دوست بھی شفاعت کروائیں گے اور اپنے دوست کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر آئیں گے۔ تو نیکوں کی صحبت اپنائے میرے پیارے اسلامی بھائی، نیکوں سے ملے، نیکوں کے ساتھ رہیں، نیکوں کے ساتھ بیٹھے، نیکوں کے ساتھ اٹھے، بری صحبت نہ اپنائیں۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو ایک شخص قتل کرنے کے ارادے سے آیا، ہاتھ میں چھری تھی اس کے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، جتنا مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، آپ سمجھ گئے کہ کس ارادے سے آئے، تو آپ نے کہا کہ جس کام کے لیے آئے ہو مجھے پتا ہے، میں تمہارے سامنے ہوں، وہ کام کرو۔ اب وہ شخص جو ہے وہ کانپنے لگا، رعب تھا، اللہ کے ولی کا رعب ہوتا ہے، وہ کانپنے لگا اور وہ چھری جو ہے وہ ہاتھ سے گر گئی۔ پھر اس کو ندامت ہوئی، چھری اٹھا کر حضرت کو دی اور کہا حضور مجھے کسی نے جو ہے بھیجا تھا آپ کو قتل کرنے کے لیے، آپ کا وہ دشمن تھا اور میرے دل میں بھی آپ کی دشمنی اس نے داخل کی اور مجھے جو ہے آپ کو قتل کرنے کے لیے اس نے بھیجا تھا، اب آپ میرا کام کر دیں، میں آپ کے سامنے ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ والے میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ وہ شخص کہتا ہے مجھے اپنی صحبت میں رکھ لے۔ وہ شخص آپ کی صحبت میں رہنے لگا، وہ قاتل تھا، آپ کی صحبت میں رہنے لگا اور آپ کی صحبت کی برکت سے وہ نیک بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا اور اس نے آپ کی صحبت کی برکت سے اپنی زندگی میں 55 حج کی، اور جو اس کا انتقال بھی ہوا وہ سفر حج پر ہوا، وہ حج کے سفر پر تھا اور اس کا انتقال ہوا تھا۔ جی یہ صحبت کی برکت۔ قاتل تھا، قتل کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اللہ کے ولی کی نگاہ پڑی، اللہ کے ولی کی صحبت اس کو نصیب ہوئی تو اپنے
گناہوں سے اس نے توبہ کی، آپ کی صحبت میں رہنے لگا اور نیک بن گیا، متقی بن گیا، پرہیزگار بن گیا، حاجی بن گیا، نمازی بن گیا، اور خواجہ غریب نواز کی صحبت اس کو نصیب ہو گئی، 55 حج اس نے کی۔ یہ صحبت ہے میرے پیارے اسلام پر، صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالح ترا طالح کنند، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ اصحاب کہف کا کتا، اصحاب کہف اپنا ایمان بچانے کے لیے جو ہے یہ وہاں سے فرار ہوئے تھے، جو پورا واقعہ ہے قرآن پاک میں کہ 300 سال سے زیادہ یہ ایک غار میں سوتے رہے، ٹھیک ہے، تو اپنا ایمان بچانے کے لیے وہ وہاں سے فرار ہوئے، تو ساتھ ایک کتا تھا، تو وہ کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا، اللہ پاک نے اس کتے کا ذکر قرآن میں کیا، قرآن میں اس کتے کا ذکر ہے کہ اپنی کلائیں پھیلائے غار کے پر یہ بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ کتا جو ہے یہ جنت میں جائے گا، بلعم بن باورا کی صورت میں یہ جائے گا جنت میں۔ بلعم بن باورا یہ بہت بڑا عالم تھا، اس کا بھی پورا ایک واقعہ لکھا ہے، لیکن اس کا خاتمہ جو ہے کفر پر ہوا، اس کی زبان کتے کی طرح سینے پر لٹک گئی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس نے بد دعا کی تھی، یہ بھی ایک پورا واقعہ ہے۔ تو وہ کتا جس نے اصحاب کہف کی صحبت اختیار کی، تو اس صحبت کی برکت اس کو کیا نصیب ہوئی کہ قرآن میں اس کا ذکر ہو گیا اور اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، تو یہ صحبت کی برکت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت سے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا بھی ثبوت ملتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ہونے کی ایک صورت ان کی صحبت اختیار کرنا بھی ہے، اور ان کی صحبت اختیار کرنے کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کی سیرت اور کردار اور اچھے اعمال دیکھ کر خود بھی گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ جی ہاں، کہ تیرا دوست وہ ہو جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، دوست ایسوں کو بنائے جس کو دیکھ کر گناہ یاد نہ آئے، جس کو دیکھ کر گالی یاد نہ آئے، جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے، دوست اس کو بناؤ، جب وہ بات کرے تو تمہارا عمل بڑھے، اور جب وہ عمل کرے تو تمہیں آخرت کی فکر پیدا ہو۔ مزید ہے، اور ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ دل کی سختی ختم ہوتی ہے اور اس میں رقت و نرمی محسوس ہوتی ہے، تو اچھی صحبت کی برکت سے دل کی سختی دور ہوتی ہے، دل نرم ہوتا ہے، رقت نصیب ہوتی ہے، ایمان پر خاتمے اور قبر و حشر کے ہولناک معاملات کی فکر نصیب ہوتی ہے، آخرت کی فکر نصیب ہوتی ہے۔ کس کو اپنی موت یاد آتی ہے، کس کو اپنی قبر یاد آتی ہے، کس کو جنت میں جانا یاد آتا ہے، کس کو جہنم سے بچنے کا یاد آتا ہے۔ پورے پورے دن گزر جاتے ہیں، پورے پورے ہفتے گزر جاتے ہیں، پورے پورے مہینے گزر جاتے ہیں، زبان سے درود پاک جاری نہیں ہوتا، زبان سے سبحان اللہ جو ہے یہ نہیں نکلتا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، نکلتا ہے، قبر یاد آتی ہے، محشر یاد آتا ہے، محشر کا دن یاد آتا ہے، جہنم کی آگ یاد آتی ہے، جہنم کے سانپ اور بچھو یاد آتے ہیں؟ نہیں آتے، کیوں؟ صحبت ایسی ہے، صحبت ایسی ہے۔ لیکن جب نیکوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے جس سے فکر آخرت ہوتی ہے، ان کی صحبت میں جب بندہ بیٹھتا ہے تو اس کو بھی فکر آخرت نصیب ہوتی ہے۔ جس کو فکر آخرت نصیب ہوتی ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے، اس کے دل کی سختی دور ہوتی ہے، وہ ظلم سے بچتا ہے، وہ زیادتی سے بچتا ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے، اور اس کی رغبت عبادت کی طرف ہوتی ہے، نیکیوں کی طرف ہوتی ہے۔ تو یہ کس سبب سے؟ صحبت کے سبب سے، بیٹھک کے سبب سے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیک بندوں سے تعلقات بنائے اور ان کی صحبت اختیار کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک شخص تھا عقبہ بن ابی معیط، یہ مکہ مکرمہ کا رہنے والا ایک غیر مسلم تھا۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور بھری باتیں سنتا، ان پر تعجب بھی کرتا تھا، لیکن اسے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ آقا علیہ السلام کی صحبت میں آتا تھا، باتیں بھی سنتا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، غیر مسلم تھا۔ ایک دن اس نے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر دعوت پر بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کھانا حاضر کیا گیا۔ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہو جاتے
میں تمہارے گھر کا کھانا ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ عقبہ بن ابی معیط نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا تناول فرمایا اور واپس تشریف لے آئے۔ عقبہ بن ابی معیط کی ابی بن خلف سے دوستی تھی۔ ابی بن خلف مکہ مکرمہ کا بہت بڑا ظالم غیر مسلم تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ میرا دوست عقبہ جو ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر دعوت بھی کی اور کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، تو اس غیر مسلم کی رگ پھڑک اٹھی۔ اس نے عقبہ کو اکسایا اور کہا میری تمہارے ساتھ دوستی کی اب ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آؤ، معاذ اللہ۔ اب عقبہ بن ابی معیط کے سامنے دو راستے تھے، ایک یہ تھا کہ دوست تھا اور دوسرا یہ تھا کہ اللہ کے محبوب کا دامن اقدس، اور دونوں جہاں کی بھلائیاں تھیں اس میں، مگر افسوس عقبہ بن ابی معیط نے کافر کی دوستی کو پسند کیا۔ یہ بدبخت بارگاہ رسالت میں آیا اور اس نے سخت گستاخی کی۔ اس پر پارہ 19 سورہ فرقان کی یہ آیات کریمہ نازل ہوئی، ترجمہ کنز العرفان۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا، کہے گا اے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے میری بربادی، اے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا۔ اور شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے مدد چھوڑ دینے والا ہے۔ انسان کو جب بہت حسرت اور شرمندگی ہوتی ہے، بہت زیادہ غصہ آتا ہے، تو بعض لوگ دانت پیستے ہیں غصے میں، بعض حسرت میں اپنے ہی ہاتھوں پر کاٹنے لگتے ہیں۔ روز قیامت عقبہ بن ابی معیط کی بھی یہی حالت ہوگی، یہ حسرت سے اپنے ہاتھوں پر کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اپنایا ہوتا، کاش ان کی پیروی میں جنت و نجات کا راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں یعنی ابی بن خلف کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو عاشقان رسول غور فرمائیے کہ عقبہ بن ابی معیط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا کرتا تھا، ہدایت بری باتیں سنا کرتا تھا، کلمہ بھی پڑھ لیا تھا، مگر غیر مسلم دوست نے اسے بہکا دیا۔ یہ جنت کے راستے کا مسافر بن چکا تھا، لیکن غلط دوستی نے اسے پھر سے جہنم کی طرف دھکیل دیا۔ اب ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر آج ہم نے برے لوگوں کو دوست بنایا ہے تو میرے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، برے دوستوں کی دوستی چھوڑ دیں۔ جو نمازیں نہیں پڑھتے، نیک کام نہیں کرتے، فلمیں دیکھ رہے، ڈرامے دیکھ رہے، گانے سن رہے ہیں، باجے سن رہے ہیں، موسیقیاں سن رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں، رشتے توڑ رہے ہیں، رشتے کاٹ رہے ہیں، جن کے دل سخت، جن کی سوچیں عجیب، جن کا باطن گندا، نہیں میرے پیارے اسلام بھائی، ایسے دوستوں کو ہمیں نہیں اپنانا۔ اب ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے نا کہ باطن کس کا اچھا اور کس کا برا ہے، اپنا تو خود باطن برا ہو گیا ہے، تو باطن کو تو برا ہی ہونا ہے نا، صحبت ہی ہماری ایسی ہے۔ لیکن ہمیں یہ تو پتہ ہے نا کہ کون نمازی ہے، ہمیں یہ تو پتہ ہے نا کون دیندار ہے، ہمیں یہ تو پتہ ہے نا کون سنتوں پر چلنے والا ہے، ہمیں یہ تو پتہ ہے نا کہ کون سا ماحول اچھا ہے۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمارے سامنے موجود ہے میرے پیارے اسلامی بھائی۔ یہ ماحول بڑا پاکیزہ ہے، بڑا خوشبار ماحول ہے، بڑا خوشبودار ماحول ہے۔ آپ مجھے بتائیں خوشبو محسوس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے، لیکن کوئی کہے گا کہ یار وہ تو آ نہیں رہی خوشبو، کہاں آ رہی ہے؟ مجھے بھی نہیں آ رہی۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہ خوشبو ہے جو ناک سے نہیں محسوس ہوتی، اس کو دل محسوس کرتا ہے۔ اب مجھے بتائیں خوشبو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ ہم وہی سوچ رہے ہوں گے ناک والی خوشبو، یار کسی نے عطر تو لگایا نہیں ہے برابر میں، عطر لگاؤ تو خوشبو آئے گی، یا خوشبو سلگاؤ تو خوشبو آئے گی۔ میں اس خوشبو کی بات تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو اس خوشبو کی بات کر رہا ہوں جس کو دل محسوس کرتا ہے۔ آپ بتائیے کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں خوشبو نہیں ہے؟ ہمارے سامنے ہی ہے، ہمارے سامنے یہ کھلی کتاب کی طرح ہے۔ بے نمازی آیا نمازی بن گیا، گانے گاتا تھا، آواز اچھی تھی، گانے گاتا تھا، نعتیں پڑھنے لگ گئے، گالیاں دیتا تھا، درس فیضان سنت دینے والا ہو گیا، ہاں گندی باتیں کرتا تھا، جھگڑتا تھا، آج بیان کرنے والا بن گیا۔ ارے وہ جو جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا تھا، اچھا جمعہ نہیں پڑھتا تھا، ارے جمعہ نے عید بھی نہیں پڑھتا تھا، عید بھی نہیں پڑھتا تھا، جمعہ تو نہیں پڑھتا تھا، عید بھی نہیں پڑھتا تھا، جبکہ عید کی نماز تو واجب ہے، جمعہ تو فرض ہے، ایک بات ہے۔ لیکن عید کی نماز پر توجہ زیادہ ہوتی ہے مسلمانوں کی کہ عید کی نماز، عید کی فجر نہیں پڑھیں گے،
عید کے دن جو فجر ہوگی وہ نہیں پڑھیں گے، لیکن عید پہ وہ بھاگتے بھاگتے پہنچیں گے کہ عید کی نماز پڑھے، فجر تو فرض تھی، ٹھیک؟ تو نہ جمعہ پڑھتا تھا نہ عید پڑھتا تھا۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول نصیب ہوا، اچھا ماحول نصیب ہوا، اچھی صحبت اس کو ملی، تو نہ صرف وہ نمازی بن گیا، نہ صرف وہ عید پڑھنے والا بن گیا، نہ صرف وہ جمعہ پڑھنے والا بن گیا، بلکہ وہ مسجد کا امام بن گیا۔ جو بولنا ہے، ہاں مسجد کا امام بن گیا میرے پیارے اسلامی بھائی۔ آپ بتائیے، یہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول سمجھ تو آتا ہے، اتنے دینی اجتماعات ہو رہے ہوتے ہیں، سنتیں سیکھتے ہیں، نماز سیکھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، آخرت کی تیاری کرتے ہیں، عبادت کی طرف آتے ہیں، ریاضت کی طرف آتے ہیں، گناہوں سے نفرت ہوتی ہے، تو اچھا ماحول اپنائیں، اچھا ماحول اپنائیں، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، ہاں اپنے آپ پر کنٹرول کر لیں میرے پیارے اسلامی، ہاں کنٹرول کر لیں اپنے آپ پر کنٹرول کر لے۔ اور جو دور ہو جاتے ہیں، شیطان تو لگا ہوا ہے، نفس تو لگا ہوا ہے، شیطان عبادت کی طرف تو نہیں آنے دے گا، نیکی کی طرف تو نہیں آنے دے گا، نماز کی طرف تو نہیں آنے دے گا، وہ تو وسوسے بھی ڈالے گا، وہ تو جھگڑے بھی کروائے گا، وہ تو دل کو سخت کرے گا۔ نفس کب نیکی کی طرف لے کر آتا؟ نفس امارہ نیکی کی طرف لے کر نہیں آتا، بلکہ بندہ نیکی کی طرف آئے بھی تو وہ اس کو روکتا ہے۔ نفس امارہ کی تسکین جو ہے وہ گناہ میں ہے۔ بتائیں نفس امارہ کتنا برا نفس ہے، کتنا گندا نفس ہے کہ رب کی نافرمانی میں اس کو راحت ملتی ہے، رب کی نافرمانی میں اس کو سکون ملتا ہے، ہاں فرما برداری میں نہیں ملتا ہے میرے پیارے اسلام۔ یہ نفس تو کب نیکی کی طرف آنے دے گا؟ لیکن اس نفس سے لڑنا پڑے گا، اس سے لڑنا پڑے گا، شیطان سے بچنا ہوگا، نکلنا ہوگا، اور دل لگے نہ لگے اجتماع میں آنا ہے، دل لگے نہ لگے قافلے میں سفر کرنا ہے، دل لگ ہی جائے گا انشاءاللہ، دل لگ ہی جائے گا، ہاں دل لگ جائے گا انشاءاللہ، ہے نا؟ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو کھانا کہاں اچھا لگتا ہے اچھا بھائی جو ڈش تمہیں پسند ہے وہ بنائیے، بیمار ہے آدمی، بخار میں تپ رہا ہے، وہ کھانا اس کو دیکھے گا تو اس کو متلی ہونے لگے گی، اور دیکھے گا تو منہ پھیر لے گا۔ چائے نہیں پی جاتی بیماری میں، بسکٹ نہیں کھایا جاتا بیماری میں، نہیں کھایا جاتا نا۔ بہترین ڈش، اس کی پسندیدہ ڈش یہ اس کے سامنے رکھ دی جائے، بندہ دیکھے گا بھی نہیں بلکہ منہ پھیر لے گا اس سے، کیونکہ بیمار ہے۔ لیکن جب اس کو صحت مل جائے گی پھر کیسے کھائے گا؟ ٹھیک ہے، تو دل بیمار ہے، عبادت میں نہیں لگ رہا، لیکن جب یہ مرض دور ہوگا تو انشاءاللہ جب یہ عبادت میں لگے گا دل، تو پھر بندہ دور نہیں ہوگا میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، اچھی صحبت اپنائیں۔ آج ہم نے سنا کہ صحبت کا بہت بڑا انسان کی زندگی پر اثر ہے، دنیاوی فیوچر پر بھی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ ایک ایج ہوتی ہے، اس ٹین ایجرز جس کو کہتے ہیں، اس ایج میں اگر برے دوست مل جائے، اگر برے دوستوں کی صحبت مل جائے اور وہ برائی کی طرف آ جائے تو دنیاوی مستقبل بھی اس کا برباد ہو جاتا ہے، ہاں برباد ہو جاتا ہے۔ بہت تفصیلی اس پر کلام ہے، ظاہر کہ وقت جو ہے یہ مختصر ہے، تو شارٹ یہ کہ دعوت اسلامی کا ماحول اپنا لیں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوگی۔ اسلامی بہنیں بھی دینی ماحول اپنا لیں، اسلامی بہنوں میں بھی دعوت اسلامی کا دینی کام ہے الحمدللہ، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوگی، دنیا بھی اچھی ہوگی، قبر میں بھی راحت ہوگی، محشر میں بھی کرم ہوگا انشاءاللہ، اور آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خواہ